السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ محرم کے حوالے سے مختصر بیانات کا یہ ایک سلسلہ ہے۔ میری تمام سننے والوں سے گزارش ہے کہ ان بیانات سے آپ کو جو معلومات حاصل ہوں ان کو اپنے بچوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ تو آئیے اللہ رب العزت کے نام سے آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم، یہ لفظ حرمت سے نکلا ہے اور حرمت کے معنی ہیں عزت اور احترام۔ اس مہینے کو محرم کا نام کیوں دیا گیا؟ اس کی مختلف وجوہات بیان ہوتی ہیں۔ ایک وجہ تو یہ کہ یہ مہینہ حرمت اور عظمت کا مہینہ ہے، یعنی اللہ رب العزت نے اس مہینے کو عزت، عظمت اور حرمت کا مہینہ قرار دیا ہے، اس لیے اس کا نام محرم رکھا گیا ہے۔ ایک وجہ یہ بیان ہوتی ہے کہ عرب لوگ اس مہینے میں جنگ و جدال کو حرام سمجھتے تھے، اس وجہ سے اس مہینے کو محرم کا نام دیا گیا۔ البتہ عرب لوگ اس مہینے کے ساتھ بھی کھیل تماشا کرتے، کبھی اس کو جنگ و جدال کے لیے حرام کر لیتے اور کبھی حلال کر لیتے۔ تو اس مہینے میں لڑائی کے حرام ہونے کی تاکید کے لیے اس کو محرم کا نام دیا گیا۔ زمانے جاہلیت میں اہل مکہ جو کیلنڈر فالو کرتے تھے وہ لونی سولر کیلنڈر تھا۔ لونی سولر کیلنڈر یہ تھا کہ اس میں سال کا اعتبار شمسی ہوتا اور مہینوں کا اعتبار قمری ہوتا۔ اب آپ خود دیکھ لیجئے کہ اگر مہینے قمری ہوں گے اور سال کا اعتبار شمسی ہوگا تو کچھ نہ کچھ ایڈجسٹمنٹ کرنی ہوگی۔ لہٰذا یہ ایسا کرتے تھے کہ ہر 3 سال کے بعد سال کو 12 کی بجائے 13 ماہ کا کر دیتے، یعنی 1 مہینے کا اضافہ کر دیتے۔ یہ کیلنڈر کوئی نیا کیلنڈر نہیں تھا، بلکہ یہ 3000 BC میں متعارف کیا گیا تھا۔ اسی زیادتی کو، یعنی سال کو 12 کی بجائے 13 مہینے کا کر دینا، اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے نسی، معنی زیادتی۔ سورۃ التوبہ میں ان کی اس پریکٹس کا ذکر موجود ہے۔ پھر بعض اوقات یہ ہوتا کہ یہ اپنی ذاتی وجوہات کی بنا پر بھی مہینوں میں رد و بدل کر دیتے۔ مثال کے طور پر اگر جنگ ہو رہی ہوتی اور حرمت والا مہینہ آ جاتا تو یہ اس کو مؤخر کر دیتے۔ حرمت والے مہینے 4 ہیں تو یہ حرمت والا مہینہ جو بھی ہوتا اس کو مؤخر کر دیتے، اور بعض اوقات اس کو قائم رکھتے۔ اب ان تمام پریکٹسز کی وجہ سے، یعنی کہ ہر تیسرے سال میں 1 مہینے کا اضافہ کر دینا، اپنی ذاتی وجوہات کے باعث مہینوں کو آگے پیچھے کر دینا، ان تمام وجوہات کی وجہ سے کیلنڈر بڑا انسرٹن سا ہو گیا تھا۔ یعنی جب ان کے کیلنڈر میں ذوالحجہ کا مہینہ آئے تو ضروری نہیں کہ وہ ذوالحجہ کا مہینہ ہو، کیونکہ اتنا رد و بدل اور تبدیلی ہو چکی ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد بھی جو 10 سال کا عرصہ تھا، اس دوران بھی ان لوگوں نے کیلنڈر میں 3 طرح کی اس طرح کی تبدیلیاں کی، یعنی ان کا جو لونی سولر کیلنڈر تھا اس میں 1 ہجری، 3 ہجری اور 6 ہجری میں ایک مہینے کا اضافہ کیا گیا۔ البتہ 9 ہجری میں جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر حج مقرر ہوئے، اس سال یہ اضافہ نہیں کیا گیا تھا۔ اس کے بعد اگلے سال یعنی 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نسی، یعنی اس طرح مہینے کی زیادتی کو ممنوع قرار دے دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اسلامی تاریخ کا مسئلہ زیر بحث آیا۔ علامہ ابن سیرین رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یمن سے ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں نے یمن میں ایک چیز دیکھی ہے جسے تاریخ کہتے ہیں۔
اس کو فلاں سال اور فلاں مہینے سے لکھتے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے، لہٰذا تم بھی تاریخ مقرر کرو۔ اب اس پر صحابہ کرام سے جب مشورہ لیا گیا تو ایک مسئلہ یہاں یہ تھا کہ اسلامی کیلنڈر کا آغاز کب سے کیا جائے۔ اس بارے میں مختلف رائے تھیں۔ ایک رائے یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے سال سے آغاز کیا جائے، یا پھر یہ کہ آپ کی وفات کے سال سے آغاز کیا جائے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے سال سے آغاز کیا جائے، یعنی جب کہ پہلی وحی نازل ہوئی۔ اور ایک رائے یہ تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سال ہجرت فرمائی وہاں سے اسلامی کیلنڈر کا آغاز کیا جائے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہجرت ہی سے آغاز کیا جائے، کہ بقیہ کے مقابلے میں ہجرت کا سال متعین ہے، جبکہ بقیہ میں سال کے بارے میں اختلاف موجود ہے۔ لہٰذا یہ طے ہو گیا کہ اسلامک کیلنڈر جو ہے اس کا آغاز ہجرت کے سال سے ہوگا۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ جو زیر بحث آیا وہ یہ تھا کہ کون سا مہینہ اسلامک کیلنڈر میں پہلا مہینہ ہوگا۔ اس میں بھی مختلف آراء موجود تھی، بعض نے کہا رمضان ہو، بعض نے کہا رجب ہو، بعض نے ذوالحجہ کہا، اس طرح مختلف آراء موجود تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ محرم سے آغاز کرو، اس لیے کہ ایک تو یہ کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، اور دوسرے یہ کہ عربوں میں جو دوسرے عرب ہیں ان میں بھی یہ پہلا مہینہ شمار ہوتا ہے۔ لہٰذا اتفاق رائے سے محرم کو اسلامک کیلنڈر کا پہلا مہینہ قرار دے دیا گیا۔ بعض روایات سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جو اسلامک کیلنڈر کہ اس کا آغاز کب سے ہوگا، اس میں پہلا مہینہ کب ہوگا، اس کا تعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ہی ہو چکا تھا۔ البتہ فرق یہ تھا کہ سرکاری جو مراسلات ہوتے تھے، یعنی جو آفیشیل جو کورسپونڈنس وغیرہ ہو رہی تھی، اس میں اس کا اندراج نہیں تھا۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اس اسلامک کیلنڈر کے حساب سے تاریخوں کا اندراج شروع ہوا، اور امام سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اسی رائے کو جو میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھی اس کو راجح قرار دیا ہے۔